آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ التائبون، وہ مومن توبہ کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے سچے مجاہد مومنوں کی 9 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی 6 صفات میں صرف اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ 7ویں اور 8ویں صفت کا تعلق مخلوق سے ہے اور آخری کا تعلق دونوں سے ہے۔ فرمایا التائبون، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان کو چھوڑنے کا عزم کر کے اللہ تعالی جل شانہ سے معافی مانگنے والے، کیونکہ توبہ ان تینوں کے جمع ہونے سے مکمل ہوتی ہے۔ میدان قتال میں توبہ استغفار سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں۔ مومن مجاہدین کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے التائبون، کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ سے مراد کفر، شرک، معاصی اور دیگر خطاؤں سے توبہ ہے۔ اہل ایمان توحید کو اختیار کر کے کفر اور شرک سے تو پہلے ہی تائب ہو چکے ہیں، البتہ روزمرہ زندگی میں جو گناہ اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں ان سے بھی توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کو ایسی معافی مل جاتی ہے کہ وہ سابقہ خطاؤں سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم بھی ہو اور اس کے دل میں سوزش بھی پیدا ہو کہ یہ کوتاہی اس سے کیوں سرزد ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا دل سے پختہ ارادہ بھی کرے کہ آئندہ ایسا غلط کام نہیں کرے گا۔ چھوٹی موٹی غلطی ہر انسان سے ہوتی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سب کے سب خطا کار ہو، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ جو شخص ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے اللہ تعالی جل شانہ کو وہ بندہ بہت پسند ہوتا ہے۔ بہرحال ایمان والوں کی یہ پہلی صفت ہے کہ وہ اکڑ نہیں دکھاتے بلکہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے۔ العابدون، مشکل اور آسانی، خوشی اور نہ خوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے اور ہر حال میں اس کی تعریف کرنے والے اور اس پر راضی رہنے والے۔ فرمایا مومنوں کی دوسری صفت یہ ہے العابدون، کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ کمال صفت ہے جو اہل ایمان میں پائی جاتی ہے۔ ہم نماز میں ہمیشہ اسی بات کا اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی، فعلی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحامدون، حمد کرنے والے، شکر کرنے والے۔ اللہ نے مومنوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی الحامدون، وہ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا نام ہی حمادون ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی کھاتا پیتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالی جل شانہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی پیا تو اللہ کی تعریف کی، کہا الحمدللہ، لباس پہنا تو تعریف کی، کوئی انعام ملا
یا کوئی مصیبت ٹلی تو اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ۔ غرضے کے ایمان والوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں اہل جنت کے متعلق آتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہر کام کی ابتدا اور انتہا پر خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا سنت ہے۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے اور کسی مجلس کو ختم نہیں کرتے تھے مگر اللہ تعالی جل شانہ کے نام پر اور اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ بہرحال فرمایا کہ یہ وہ مومن لوگ ہیں جو ہر موقع پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے انہیں الحامدون کا لقب دیا ہے۔ الصائخون، روزہ رکھنے والے۔ اہل ایمان مجاہدین کی اللہ تعالی جل شانہ نے چوتھی صفت الصائخون بیان فرمائی ہے۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ الصائحون کا ترجمہ علم حاصل کرنے والے طلباء کرتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی تو سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، مگر طلب علم کے لیے بھی چونکہ دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے مذکورہ اصحاب نے اس کا ترجمہ طالب علم کیا ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی طلب حدیث کے لیے بڑے بڑے سفر کیے۔ جب یہ پتہ چلتا کہ فلاں ملک یا فلاں شہر میں کوئی حدیث رسول پڑھاتا ہے یا کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بھی وہاں پہنچتے۔ بعض روایات کے لیے 4 10 اور 40 ہزار میل کے سفر کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب سواری کے لیے گھوڑا، گدھا یا اونٹ ہوتا تھا اور بسا اوقات پیدل ہی سفر کرنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی سیاحت کرنی پڑتی ہے، جیسے سورہ مومن میں ارشاد ربانی ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ دیکھتے کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، وہ سابقہ اقوام کی تباہی کے نشانات دیکھ کر عبرت حاصل کرتے۔ سفر جہاد کے لیے بھی ہوتا ہے اور حج عمرہ کے لیے بھی ہوتا ہے، تجارت کی غرض سے بھی ہوتا ہے، دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے جس کے ذریعے رزق حلال کی تلاش ہوتی ہے، تو بہرحال اس میں ہر نیک کام کے لیے سیاحت کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ چوتھی صفت ہے کہ وہ طلب حق کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، گویا ہماری امت کے لیے سیاحت کا اطلاق جہاد قتال کے لیے گھر سے نکلنے اور اس راستے میں صعوبتیں اٹھانے پر ہوگا۔ فرمایا پانچویں اور چھٹی صفت الراکعون اور الساجدون، یعنی مومن لوگ رکوع سجود کرتے ہیں۔ رکوع سجود نماز کے اہم ارکان میں سے ہے، لہذا اس سے نماز مراد لی جاتی ہے، تو گویا نمازی ہونا بھی اہل ایمان کی ایک صفت ہے۔ نماز کی فضیلت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد ہے الصلاۃ نور المؤمن، یعنی نماز مومن کا نور ہے۔ الصلاۃ عماد الدین بھی فرمایا، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے، لہذا سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ اور پھر رکوع کی حالت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی جل شانہ کی جانب سے اپنی پشت پر ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں حالتوں یعنی رکوع سجود سے نہایت عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالی جل شانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کی تعریف میں فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کرنے والے ہوتے ہیں۔ الآمرون، حکم کرنے والے، بالمعروف، نیکی کا، والناہون، اور روکنے والے، عن المنکر،
برائی سے۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹی صفت یہ بیان فرمائی ہے، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، مومن آدمی نیک بات کا حکم کرتے ہیں اور ہر بری بات سے منع کرتے ہیں۔ جب اور جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ نیکی کی خوبیاں اور برائی کی خرابیاں بیان کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حسن سلوک، دیانتداری، پابندی، عہد، ذکر، شکر، توکل، تبلیغ، جہاد اور تعلیم وغیرہ کی تلقین کرتے ہیں، اور ہر برائی، معصیت، کفر، شرک، بدعت، ظلم، زیادتی، فسق، قطع رحمی، بددیانتی، وعدہ خلافی، جھوٹ وغیرہ سے حسب استطاعت منع کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ برائی کو طاقت سے روکو، اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو زبان سے روکو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے اس کو برا جانو کہ یہ ایمان کا ادنیٰ ترین درجہ ہے۔ لہذا برائی سے روکنا مومن کی صفت ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج کل اس کا الٹ ہو چکا ہے۔ اب تو مومن ہی برائی کے داعی بنے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ اپنے قول و فعل، عمل، طرز سیاست، کاروبار، لین دین سے لوگوں کی نیکی کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہیں نیکی سے روک رہے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ مسلمان کا اخلاق، طرز عمل اور حسن سلوک دیکھ کر غیر مسلم ایمان لے آتے تھے، مگر آج مسلمانوں کے رویے کے پیش نظر لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے کچھ قلیل بندے آج بھی ہیں جو نیکی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، مگر اکثریت خود برائی میں ملوث ہو چکی ہے۔ اب برائی سے کون روکے گا؟ تو فرمایا مومن کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، حدود اللہ کی، وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، المومنین، مومنوں کو۔ فرمایا ساتویں صفت یہ ہے کہ والحافظون لحدود اللہ، مومن لوگ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ جامع صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر مقررہ حد کی حفاظت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کو توڑتے نہیں۔ اسی چیز کو تقوی بھی کہتے ہیں۔ تقوی محافظت بر حدود شرع، یعنی شریعت کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنا ہی تقوی ہے۔ حدود کسی بھی معاملہ میں ہو، ان کی پابندی ضروری ہے۔ مسئلہ حرام حلال کا ہو یا جائز و ناجائز کا، شرک، کفر، بدعت یا برائی کا معاملہ ہو، صلح و جنگ، سیاسیات یا معاشیات کی کوئی بات ہو، کتاب و سنت میں جو حدود مقرر ہیں ان کو قائم رکھنا ایمان والوں کی صفت ہے۔ حدود کا پاسبان متقی ہوگا اور ان کو توڑنے والا کافر، فاسق یا ظالم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو توڑا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کہیں فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ بہرحال مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مقررہ کردہ حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بندوں کو جن احکام کا پابند کی ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ تمام احکام دو قسم منقسم ہیں۔ نمبر ایک عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ نمبر دو معاملات جیسے خرید و فروخت، نکاح اور طلاق وغیرہ۔ ان دونوں قسموں میں سے جن چیزوں کی کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لانا، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا اللہ عز و جل کی حدوں کی حفاظت ہے۔ اسی بات کو عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حقوق اللہ میں مگن ہو کر حقوق العباد چھوڑ دیں اور حقوق العباد میں مصروف ہو کر حقوق اللہ سے غافل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں یہ افراد تفرید بکثرت پائی جاتی ہے اور یہ دین سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول اور عمل اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو، ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے روک دیا ہے، اور یوں اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں۔ یہ وہ بات ہے جسے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدر تفصیل بیان کر دی
گئی ہے۔ یا اللہ کریم جو اس عید کریم مومن مجاہدین کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ کریم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔